بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل المقتول في النار رواہ مسلم۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پہ وہ زمانہ آ جائے، وہ دور آ جائے کہ قاتل قتل کرے گا اور اس کو اس کی وجہ معلوم نہیں ہوگی کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول اور اس کے ورثاء اور تعلق والوں کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے اس آدمی کو کیوں قتل کیا گیا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے پیارے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ لوگوں کے دلوں سے ناحق قتل کرنے کے گناہ کا اور حرمت کا احساس ختم ہو جائے گا، ناحق قتل کرنے کے گناہ کا اور اس کی حرمت کا، سزا کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ مقتول کی نیت میں بھی فتور ہوگا، اور وہ بھی قاتل کو قتل کرنا چاہ رہا ہوگا، لیکن بس اس کی وار چل گئی، اس کی نہیں چلی، تو اس وجہ سے وہ کامیاب ہوا اور قتل کرنے میں، اور یہ ناکام ہوا، یہ قتل ہوا، اس نے قتل کیا، ارادہ اس کا بھی قتل کرنے کا تھا۔ تو ہمارے اپنے دور میں دیکھ لیں، آج کسی انسان کو اس کی جان لے لینا یہ معمولی بات ہے، معمولی بات پہ، بس معمولی تلخی پہ پستول نکال لیا، بندوق نکال لیا اور اس کی جان لے لی۔ جہنم اتنی بری جگہ ہے، قرآن میں جگہ جگہ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، برا ٹھکانہ ہے، برا بچھونا ہے، برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے، اور اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے واسطے، اتنی بری جگہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل مقتول دونوں کو اس میں بھیج رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جرم بہت بڑا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کل بھی حدیث سنائی تھی کہ ساری دنیا یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ اللہ پر اتنا بھاری نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنا، ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنا۔ تو معمولی باتوں پہ ایک دوسرے کا خون بہانا مسلمانوں کا کام ہے۔ آج کل اخبارات دیکھ لیں، ٹی وی کوئی خبریں سنتا ہو، اس میں بس فلانی جگہ لڑائی ہوئی، معمولی تلخی ہوئی، اور اس پہ کیا کر دیا، دوسرے کی جان لے لی۔ زمین کی لڑائی تھی، زمین کا تنازع تھا، جان لے لی۔ بھئی مسلمان کے تو صرف 3 صورتوں میں، اور وہ بھی اسلامی ریاست کو، خود عوام کو نہیں، اسلامی ریاست کو، عدالت کو یہ حق ہے کہ 3 وجہ سے وہ عدالت قتل کا فیصلہ سنا سکتی ہے، اور پھر حکمران اس فیصلے کو نافذ کر سکتے ہیں۔ کوئی ناحق قتل کر دے، کوئی آدمی مرتد ہو جائے
اور وہ بھی 3 دن مہلت کے بعد اگر مسلمان نہیں ہوتا تو وہ قتل ہوگا. یا کوئی شادی شدہ جوڑا ہو، شادی شدہ، اور وہ زنا کر لے تو اس پہ ان کو سنسار کیا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ تو قتل کہیں بھی جائز نہیں. اور اتنا بڑا جرم ہے، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ قرآن میں اس پہ خالدن کے الفاظ ہیں کہ قاتل جو ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. اب قرآن کے لفظ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ. حالانکہ ہمیشہ جہنم میں کافر جلے گا، مشرک جلے گا، مسلمان نہیں. تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ مکث طویل، یعنی اتنا لمبا عرصہ وہ جہنم میں جلے گا، مرے گا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ اب میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اس سے اندازہ لگا لیں آج جب مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے. تو آج دیکھیں، آج کا مسلمان گیس سے بھی محروم ہے، اس ترقی یافتہ دور میں گیس سے بھی محروم ہے، بجلی سے بھی محروم ہے. گرمیوں میں پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور بل اسی طرح آتے ہیں، بل اسی طرح آتے ہیں. گیس سے محروم ہے، پہلے گیزر لگا ہوا ہے لیکن گیس نہ ہونے کی وجہ سے چل نہیں سکتا، اس سے محروم ہے. ٹھنڈا پانی استعمال کر رہے ہیں، اور خاص کر جو بزرگ ہیں ان کو ٹھنڈا پانی زیادہ بھاری گزرتا ہے. گیزر لگا ہوا ہے گیس میں اور بل آتے اسی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ، مثال خدا خیر کرے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی اعمال ہم نے اپنائے ہوئے ہیں کہ جن پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے فیصلے آخرت میں کرتا ہے. تو پھر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت و رسوائی، اپنی نعمتوں سے محرومی، نعمتوں سے محرومی، ظالم حکمرانوں کی تسلیط، مسلط کرنا، اس کے فیصلے کرتے اللہ تبارک. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک سے پوچھا کہ اللہ تبارک اللہ جب آپ ناراض ہو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تبارک اللہ فرمایا، ایک تو میں مال بخیلوں کو دے دیتا ہوں، بخیلوں کو جو رسم و رواج پہ تو خوب اڑاتے ہیں، خوب اڑاتے ہیں، خوب اڑاتے ہیں، لیکن غریبوں پہ، ناداروں پہ، مستحقوں لوگوں پہ اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. مال ایسے لوگوں کو دیتا ہوں. اور دوسرا، ظالم لوگوں کو میں حکمران بنا دیتا ہوں، ظالم لوگوں کو جو عوام کے اوپر ظلم تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن عوام کو سکھ نہیں پہنچاتے، ان کا حق نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو میں حکمران بنا دیتا ہوں. اور تیسری نشانی میری ناراضگی کی یہ ہے کہ بارش کی جب ضرورت ہوتی ہے اور اس کا موسم ہو اور اس موسم میں بارش کا نزول مفید ہوتا ہے تو میں بارش نہیں برساتا، میں بارش سے محروم کر دیتا ہوں. جب ضرورت نہ ہو پھر تو میں اتنی برسا دیتا ہوں کہ سیلاب آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے، دکانوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور راستے بند ہو جاتے ہیں جب ضرورت نہ ہو. لیکن جب ضرورت ہو تو اس وقت میں نہیں برساتا. یہ میری ناراضگی کی نشانیاں ہیں. آج آپ دیکھ لیں مال کن لوگوں کے پاس چلا گیا ہے، کن لوگوں کے پاس، وہ کہاں خرچ کرتے ہیں، ان کا مال کہاں جا رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے پاس جن کو غریب برا لگتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تو ان کے پاس نہیں، لیکن رسم و رواج پہ اڑانے کے لیے ان کے پاس لاکھوں روپے ہوتا ہے، لاکھوں. ایسے لوگ جو دیندار لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت کے بجائے ان سے نفرت کرتے ہیں، مال ایسے لوگوں کے پاس ہے. اور حکمران کس قسم کے بنے ہوئے وہ آپ کے سامنے، وہ بھی آپ کے سامنے، جو شراب کی بوتلیں ہاتھوں میں لے کے پھرتے ہیں، شراب کی بوتلیں ہاتھوں میں لے کے پھرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں. اور پھر ظاہر ہے قوم کا خزانہ وہ مال غنیمت سمجھتے ہوئے لوٹتے ہیں. پھر اور بارش کا موسم ہے، خوش سردی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے برداشت سے باہر.
جس کی وجہ سے کئی امراض پیدا ہوتے ہیں. بارش کا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی. ہم ادھر دعائیں کر رہے ہیں. شیخ سدیس حرم مکی میں دعائیں کر رہے ہیں، حرم مکی میں. لیکن ایک مانگنے والا اگر نیک ہو جائے، شیخ سدیس ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو نہیں دیکھتا، اللہ تو سب کو دیکھتا ہے. پیچھے کس قسم کے لوگ کھڑے ہیں، کس قسم کے لوگ کھڑے ہیں اور کس قسم کے لوگ رہ رہے ہیں. محمد بن سلمان جیسا فاسق فاجر بے دین آدمی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو دیکھتا ہے. ایک امام اگر شیخ سدیس جیسا ہو جائے، دیکھیں مکہ اور کعبہ خدا کے گھر میں جہاں ایک نماز لاکھ کے برابر ہے، وہاں کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے، اللہ قبول نہیں کر رہا. وجہ اس کی یہی ہے کہ پیچھے جو عوام ہے، جو نمازی ہے، جو اکثریت ہے مسلمانوں کی، وہ بے دین سے دور ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں. جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان سے تو دور بھاگتے ہیں، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. آج دیکھیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، لیکن اللہ کے حبیب کی حدیثیں سنائی جاتی ہے ہو تو وہاں جو ہے بہت کم بیٹھتے ہیں، نکل جاتے ہیں. اور اگر موسیقی کی مجلس لگ جائے، کوئی گانا بجانے کی، ملعون ہے، دونوں ملعون ہے. ملعون چیزوں کی طرف پھر کیا ہوتے ہیں، سارے دوڑتے ہیں. اور وہاں پھر اگر ساری رات بیٹھے رہیں، نیند بھی قربان ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو جب حال ہمارا یہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے فیصلے ہوں گے، پھر دنیا آخرت دونوں میں ناکامی کے فیصلے ہوں گے، پریشانی کے فیصلے ہوں گے. آج ہر سہولت سے اس ترقی یافتہ دور میں ہم محروم ہیں. ٹیکسوں کے بوجھ اور بلوں کے بوجھ، بے روزگاری کا بوجھ، مہنگائی کا، بے برکتی کا اور حکمرانوں کے ظلم کا. کون سی پریشانی اور کون سا غم ہمارے اوپر سوار نہیں ہے، لیکن بعض ہم پھر بھی نہیں آتے. یہ محلہ ہے رمضان میں ابتدائی دنوں میں جب آتا ہے امڑ آتا ہے، تینوں منزلوں میں جگہ نہیں ہوتی، تینوں منزلوں میں. اور ان دنوں میں نماز کا کیا حال ہے. کبھی تو عصر کے نماز میں صف کھڑی ہوتی ہے تو وہ آدھی صف، جیسے ابھی کھڑی ہو گئی تھی تو آدھی صف، حالانکہ 3 منزلیں پر ہو جاتی ہیں، پھر بھی جگہ کم پڑ جاتی ہے. اتنے لوگ ہیں فرض نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے انسان کو، مسلمان کو، اللہ نے وہ زیادہ فرض کی ہے. وہ تو حکیم ذات ہے، یہ نسخہ دیا ہے اس کو. رمضان کی صورت میں نسخہ، حج کی صورت میں نسخہ، زکوٰۃ کی صورت میں نسخہ، اور اس طرح نماز کی صورت میں نسخہ. ان نسخوں کے ذریعے اللہ ہماری روحانی بیماریاں دور کرتا ہے. تو جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی اور جس بیماری کو سب سے زیادہ دور کرنے کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ نسخہ سب سے زیادہ دے دیا. وہ نماز کا نسخہ ہے کہ اس سے تو ایک تکبر، دلوں سے تکبر نکل جاتا ہے. اور تکبر شیطان میں تھا، اس کا کیا اثر ہوا؟ تکبر اللہ فرماتے ہیں میری چادر ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ میری چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اور جو میری چادر پہ ہاتھ ڈالے گا مجھ سے چھینے گا، میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا، کتے اور خنزیر سے بدتر بنا دوں گا. قیامت کے دن چیونٹی جتنی اس کی جسامت ہوگی ایسے ذلیل ہوگا. اور پھر یہ ہے نماز سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ سے، اور غفلت دور ہوتی ہے. اور یہ جیسے تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو تو انسان جو ہے وہ کیا ہے، دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہے. ایسے ہی اگر یہ غفلت میں ہے تو ناکام ہے. تو اللہ نے نماز کو وہ دن میں 5 مرتبہ فرض کی، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.